مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کی ہماری نشست جس موضوع پر ختم ہوئی تھی، اس میں مولانا روم نے بیان فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام جو ان کو دنیا میں کرنا ضروری ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو غیر اہم کر دیتے ہیں، غیر اہم سمجھتے ہیں، اور ایسی چیزوں پر اپنا دماغ کھپاتے ہیں جن کا معلوم کرنا یا جس میں مداخلت کرنا ان کے لیے نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان کا موجب بھی بن جاتا ہے۔ تو ضروری کام چھوڑ کر غیر ضروری کاموں میں دخل مت دیا کرو۔ عربی زبان میں بھی ایک بات کہی جاتی ہے، کلیلہ دمنہ نام کی ایک کتاب میں ایک جملہ کہا گیا ہے، لا تتکلف ما لیس من شغلک، جو آپ کا کام نہیں ہے اس میں آپ دخل مت دو، ٹانگ مت اڑاؤ۔ لیکن ہوتی ہے، بعض لوگوں کی مزاج ہوتی ہے خود کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں پر توجہ دینے لگتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا یا اس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والے اس شخص کا جو مطالبہ تھا، اس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اپنے مردہ دل کو تو چھوڑ دیا اور دوسرے ہڈیاں والے مردوں کو زندہ کرنے کی فکر ہے۔ ارے اپنے دل کو زندہ کرو پہلے، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس کا ذکر آپ نے کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ دنیا ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس میں انسان نے جو بویا اس کا پھل اسی کو ملنے والا ہے، اور جو کانٹے بوتا ہے اس کا پھل اس کو کانٹوں کی شکل میں ملتا ہے، جو پھول کی کاشت کرتا ہے، جو پھل کی کاشت کرتا ہے، اس کو پھل اور پھول ملتے ہیں۔ تو جو جس آدمی کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کو وہی مطلوب ہوتا ہے۔ پھول والوں کے پاس جائیں گے پھول کے خواہش مند، کانٹے والوں کے پاس جائیں گے کانٹوں کے خواہش مند۔ یہ بات آپ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے کسی ایسے ساتھی جو پھول والا نہیں ہے کانٹے والا ہے، اس کے قول و فعل پر بھروسہ مت کرو۔ متقیوں کی طرف جاؤ، دنیا داروں کی طرف مت جاؤ، کیونکہ جھاڑ تو دونوں بھی ہیں، یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، یہ بھی جھاڑ ہے وہ بھی جھاڑ ہے، لیکن ایک پھل دینے والا جھاڑ ہے، ایک بیت کا جھاڑ ہے جس کو کبھی پھل نہیں لگتا۔ اب اس کے بعد آپ ایک چھوٹی سی حکایت بیان کرتے ہیں، اور پھر اس حکایت کو بیان کرتے کرتے بیچ بیچ میں بڑی کام کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اب یہ حکایت کیا ہے کہ ایک صوفی کا حکم دینا اپنے ایک خادم کو کہ وہ ایک جانور کی نگہداشت کرے، ایک جانور کی خدمت کرے، اس کی خبر گیری کرے، اس کی تیمارداری کرے۔ اور جیسے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جانور کی دیکھ بھال کرو جا کر، تو وہ لاہور پڑتا ہے، کہتا ہے کہ میں اور جانور کی طرف توجہ کروں، اس کی دیکھ بھال کروں۔ تو یہ پس منظر میں یہ حکایت بیان کی جاتی ہے۔ صوفیے می گشت در دور افق، تا شب در خان خواہ شد خنق۔ ایک صوفی تھا جو دنیا کے مختلف مقامات پر سیر کیا کرتا تھا، گشت کیا کرتا تھا، اس کی عادت تھی۔ کسی ایک مقام پر مستقل اس کا ٹھکانہ نہیں تھا، کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں گشت کرتا تھا۔ ایک رات ایک خانقاہ میں گیا وہ، اور وہ وہاں پر جا کر مہمان بن گیا، خانقاہ کا مہمان بن گیا۔ اس میں ایک لفظ مولانا روم نے استعمال کیا ہے، قنق۔ قنق کو میں نے بہت تلاش کیا فارسی میں، لیکن یہ لفظ فارسی میں مجھے اس کے معنی ملے نہیں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ اصل یہ فارسی لفظ ہے ہی نہیں، یہ ترکی زبان کا لفظ۔ تو آپ دیکھیں گے مولانا روم کبھی کبھار عربی کے الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں اور کبھی ترکی کے الفاظ بھی استعمال کر لیے۔ تو قنق کہتے ہیں مہمان کو۔ تو ایک رات کسی خانقاہ میں جا کر مہمان ہو گیا۔ یک بہیمہ داشت در آخر ببست، او بے صدر صفہ با یاران نشست۔ اس کا ایک چوپایا تھا، سواری تھی، جانور تھا، جس کو استبل میں اس نے باندھ دیا، اور پھر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، اس خانقاہ میں اس کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ جا کر خانقاہ کے چبوترے کے صدر مقام پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ صوفی
جو مہمان تھا جس خانقاہ میں، وہاں پر جو اہل خانقاہ تھے ان کے بیچ میں چبوترے پر جا کر صدر مقام پر بیٹھ گیا، اپنا جانور استبل میں باندھ کر۔ پس مراقب گشت با یاران خویش، دفتر باشد حضور یار بیش۔ اب پھر سب دوستوں کے ساتھ، سب ساتھیوں کے ساتھ، سب اہل خانقاہ کے ساتھ مراقبے میں بیٹھ گیا۔ اب سب مل کے مراقبہ کرنے لگے۔ دفتر باشد حضور یار بیش۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ پورے ایک دوسرے کے یار تھے، تو اب یہ اس طرح کے یار تھے کہ ان کی صحبت بھی ایک بہت بڑی کتاب ہوتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، صوفیہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا بھی، ان کی باتیں سننا بھی کچھ کتاب پڑھنے سے کم نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے، کتاب پڑھنے سے بڑھ کے ہے۔ اب آگے آپ بیان کریں گے، دفتر صوفی سوا دو حرف نیست، جز دل اسپید ہمچو برف نیست۔ صوفی کی جو کتاب ہوتی ہے وہ صرف پیپر اور اس کے اوپر لکھی ہوئی سیاہی پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ کتاب تو لکھت کی وجہ سے سیاہ ہوتی ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ سفید دل کا عکس ہوتی ہے جو اس کے اندر حروف ہوتے ہیں، اور وہ بھی برف کی طرح، برف کی طرح کی سفیدی ہوتی ہے اس کے اندر، صاف دلی سے کام کی باتیں جو لکھی جاتی ہیں۔ عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے وہ صحبت، ان کی بڑی کام کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی وحدت کی باتیں، تصوف کی باتیں، روحانیت کی باتیں، کام کی باتیں ہوتی ہیں۔ زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست انوار قدم۔ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے، دانشمند ہوتا ہے، انٹلیکچوئل ہوتا ہے، ایجوکیٹڈ پرسن ہوتا ہے، اس کا تو توشہ، اس کا تو سفر کا ساز و سامان زندگی کا تو وہی ہے کتابیں، وہ قلم کے نشانات ہیں، اسی میں اس کی دنیا ہے، کتابوں کے بیچ رہتا ہے، پڑھتا ہے، اپنی نالج بڑھاتا ہے، تو اس کا جو مقصد ہے وہ کتابوں سے علم حاصل کرنا ہے، وہاں تک محدود ہے، تو قلم کے نشانات اس کا توشہ ہیں۔ زاد صوفی چیست، اور صوفی کا توشہ کیا ہے؟ انوار قدم۔ قدم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، قدیم سے بنا، ہمیشہ رہنے والا، اس کے انوار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ باقی ان حروف سے، ان لفظوں سے، ان کتابوں سے، ان کتاب کے صفحات سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس کے لیے دوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انوار حاصل کرنے کے لیے۔ ہم چو سیادے سوئے اشکار شد، گام آہو دید و بر آثار شد۔ یہ جو صوفی ہوتا نا، وہ اس شکاری کی طرح ہوتا ہے جو اپنے کسی شکار کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب اس کا ایک گول ہے، ایک شکار ہے، وہ شکار حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب جب تک وہ ملا نہیں وہ واپس نہیں آتا، بس مجھے یہ حاصل کرنا ہے، یہ مقام حاصل کرنا ہے، یہ چیز مجھے حاصل کرنا ہے، ایک شکار ہے اس کا، وہ شکار حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ گام آہو دید و بر آثار شد۔ اب سمجھے ہرن اس کا شکار ہے، وہ ہرن کو پکڑنا چاہتا ہے، ہرن کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہرن کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہرن کی طرح دوڑ تو نہیں سکتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ہرن کے پاؤں کے نشانات کو دیکھتا ہے کہ ہرن کدھر گئی ہے۔ اب اس کا رہنما اس وقت ہرن کے قدم کے نشان ہوتے ہیں۔ گام آہو دید و بر آثار شد، اور پھر وہ نشانوں کو دیکھ کر ہرن کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، کیونکہ اس کا شکار اس وقت ہرن ہے۔ چند گاہش گام آہو درخرست، بعد ازاں خود ناف آہو رہ برست۔ اب کچھ وقت کے لیے اس کو ہرن کے قدموں کے نشانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اب یہ جو ہرن ہے یہ مشک غزال کہتے ہیں اس کو، آہوے غزال، جس کے اندر مشک غزال ہوتی ہے، مشک کی خوشبو ہوتی ہے نا وہ ہرن میں، آہوے دشت تتار غزال۔ اب وہ ہرن کے شکار اسی لیے تو کرتے ہیں نا، مشک کے لیے، وہ مشک اس کے اندر سے مل جائے۔ اب وہ قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر ہرن کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کچھ دیر تک ہی اس کو ہرن کے قدموں کے نشان کی ضرورت ہے، بعد ازاں خود ناف آہو رہ برست، اس کے بعد تو اس کی خوشبو ہی اس کی رہبری کرتی ہے، کیونکہ ہرن کی جو خوشبو ہے، مشک جو ہرن کے اندر ہوتا ہے، اس کی خوشبو تو کافی دور تک آتی ہے، تو اس وقت تک جب تک کہ وہ خوشبو شروع نہیں ہوئی تب تک اس کے نشانوں کی ضرورت ہے۔ جہاں سے خوشبو شروع ہو گئی اب نشانوں کی بھی ضرورت نہیں رہی، وہ خوشبو کو ڈھونڈتا ہوا، سونگھتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ آپ صفات بیان کر رہے ہیں صوفی کی۔ صوفی ایسے آرام سے اپنی خانقاہ میں بیٹھ جانے والے کو نہیں کہتے مسند پہ،
جو لوگ مسند پہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کو صوفیزم سمجھتے ہیں، تصوف سمجھتے ہیں، وہ نیری جہالت میں ہیں اور بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اڑتا وہی ہے جو پر کھولتا ہے، جو پر باندھ کر بیٹھ جائے وہ پرندہ ہو کر بھی پنجرے کے اندر ہے۔ سلوک کے راستے میں جو شخص چلتا ہے اس کو ابتدا میں، جب اس کا ابتدائی دور رہتا ہے تو اس کو تجلیات افعال کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے تجلیات افعال کے۔ پھر جب وہ آگے کی منزلوں پر جاتا ہے، شوق کے قدم بڑھاتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو مطلوب حقیقی کے جو حقیقی منازل ہے وہ طے کرنے لگتا ہے۔ اب جب وہ منزل طے کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص قسم کی کشش اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور وہ کشش کے اثر کی وجہ سے اس کی جو دشواریاں ہیں راستے کے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ تجلی صفاتی اور تجلی ذاتی کی منزل میں جاتا ہے۔ ابتدا میں جب تک بندہ تجلیات افعال کے راستے پر ہے، اس کو دشواریاں، پریشانیاں، سخت تکلیفیں یہ سب ہوتے رہیں، کیونکہ وہ اپنی محنت سے کام کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن جب اس مرحلے سے گزر کر جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص قسم کی کشش فضل کی اس کے اوپر کام کرنے لگتی ہے تو اس کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی دشواریاں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ تو تجلیات افعال کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ جب تک کسی بھی فعل کو اپنا فعل سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میرے ایسا کرنے سے ایسا ہوا، تو مطلب وہ تجلیات افعال کی ایک تجلی سے محروم ہے، تجلیات افعال سے وہ محروم ہے۔ خلقکم وما تعملون جو آیا ہے قرآن شریف میں، جو کچھ تم کرتے ہو اس فعل کو پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا کام کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اس مرحلے میں آپ کو ایک بات، بڑی کام کی دلچسپ بات بیان کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہر کام کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اچھے کاموں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، گناہوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھے کاموں کا، نیک کاموں کا، برے کاموں کا، گناہوں کا، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ایسا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ گناہ اور ثواب تو بعد کی چیز ہے، عمل پہلے ہے، گناہ ثواب بعد میں ہے، تو جو پہلے کی چیز ہے اس کو بعد سے کیسے میچ کر رہے ہیں آپ؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں، ایک عمل ہے جو ایک وقت پہ گناہ ہے اور ایک وقت پہ ثواب ہے، وہی عمل ہے۔ ایک عمل ہے جو ایک وقت پہ گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے، جبکہ کچھ مرحلے کے بعد ہی، ایک دن کے بعد ہی وہی عمل گناہ تو گناہ کار ثواب بن جاتا ہے، عمل وہی ہے۔ تو عمل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یہ کہو۔ اب گناہ کو یا ثواب کو منسوب کرنا نہیں، جو کام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ ہم کر سکتے ہیں، ہم کو جو اختیار دیا کام کرنے کا وہ ہم کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہم کو وہ کرنے کے لیے کہا تو وہ ثواب بن گیا، اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کے لیے کہا تو وہ گناہ بن گیا۔ تو گناہ کا خالق کیا بات؟ اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں کہ گناہوں کا بھی خالق اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ بہرحال ایک تذکرتاً بات نکلی تھی، میں نے وہ بات بیان کر دی۔ تو یہ ہے تجلیات افعال۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کام ہے جس کا اختیار میرے پاس ہے، اس لیے میں نے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے وہ کام کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شرک فی الفعل۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے اور اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے تجلیات افعال کے مرحلے سے گزرنے والوں کو، کیونکہ مومن کا کام اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، وہ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہوتا ہے تجلی صفات۔ تجلی صفات کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہوتی ہے جو مختلف انداز سے دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور وہ ایک ہی تجلی ہوتی ہے، مختلف مقامات پر مختلف انداز سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو جب آپ کہیں گے کہ بھئی تجلی تو ایک ہی ہے، تو پھر مختلف مقامات پر مختلف انداز سے کیسے ظاہر ہوگی؟ تو میں اس کی ایک مثال دیتے ہوئے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ویب گوائر، سن لائٹ،
سن لائٹ جو ہے، سورج کی روشنی اس میں کون سا رنگ ہوتا ہے؟ بظاہر تو ایک بھی رنگ نہیں ہوتا، بالکل سفید ہوتی ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں 7 رنگ ہیں: وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ۔ 7 رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے: سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آسمانی، نیلا، بنفشی۔ یہ 7 رنگ ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، سورج سے جب روشنی نکلتی ہے تو زمین پر پڑتی ہے 7 رنگوں کے ساتھ، مگر اس میں سے ایک رنگ بھی آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس ایک رنگ کو دیکھنے کے لیے بیچ میں کوئی چیز حائل ہونا چاہیے جو اس رنگ کو واضح کرے، اور جب کوئی چیز حائل ہوتی ہے تو ایک رنگ واضح ہوتا ہے۔ کبھی پیلا رنگ واضح ہوتا ہے، کبھی لال رنگ واضح ہوتا ہے، کبھی آسمانی رنگ واضح ہوتا ہے، کبھی لال رنگ واضح ہوتا ہے، کبھی وائلٹ واضح ہوتا ہے۔ یہ 7 رنگ تو بنیادی طور پر واضح ہوتے ہیں۔ پھر ان 7 رنگوں کے مشرن سے کبھی 2 رنگ مل کے ایک نیا رنگ بنا دیتے ہیں، کبھی 3 رنگ بن کے ایک نیا رنگ بنا دیتے ہیں، پھر ان رنگوں میں بھی شیڈز بنتے رہتے ہیں، اور یہ سب کچھ اسی 7 رنگوں سے ہوتا ہے، 8واں رنگ نہیں ہے۔ اور یہ 7 رنگ سورج کی روشنی میں موجود ہیں۔ اب ایک رنگ کا نام ہم بولتے ہیں سفید۔ سفید کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے، 7 رنگوں میں سفید کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ سفید وہ کلر ہے جس میں 7 رنگ ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی تجلیات بھی جب دنیا میں آتی ہیں، اپنا اثر دکھاتی ہیں صفات کی، تو اس طریقے سے ہر ایک پر الگ الگ انداز سے آتی ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات کا ظہور، جو مختلف درجات پر ہوتا ہے۔ اور بندے کا کام یہ ہے کہ یہ سارے کمالات کو اللہ تعالیٰ کی جانب ہی منسوب کرے۔ خدا کے کمالات کو اپنی جانب منسوب کرنا، اپنی کہنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ یہ تجلیات صفات اس کو، بندے کو اس شرک سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے تجلیات ذات۔ اب یہ بہت مشکل موضوع ہے، ہر کسی کے پلے پڑنے والا نہیں ہے۔ میں بہت آسانی کے ساتھ آپ کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، ورنہ ہر کوئی اس کو سمجھنے کا متحمل ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے، ایک آپ کو میں موٹی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آم ہے، آپ آم کھاتے ہیں، بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے آم، بڑا خوبصورت اس کا ناک نقشہ ہے، بڑی خوشبو اچھی ہے، بڑا پیارا سا مزہ ہے، آم اس کا کھاتے ہیں آپ۔ اب آم میں کیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا ہے آم؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ آم کھاتے ہیں، ذرا اندازہ کرو کہ آم میں کیا کیا چیزیں ڈال کر بنایا گیا ہوگا، تو آپ ایک مزے کو پیش نظر رکھ کر کوئی ایک قریب کوئی ایک ریسیپی آپ بنا سکتے ہیں کہ بھئی کیا کیا چیزیں ہوں گی اس میں۔ دودھ ملایا گیا ہوگا، ملائی ملائی گئی ہوگی، شکر ملائی گئی ہوگی، زعفران ملایا گیا ہوگا، ایک خاص قسم کا آپ مواد تیار کرتے ہیں، لیکن تب بھی آم اس سے بھی اچھا ہوتا ہے۔ آپ ساری چیزیں ملا لیں، ملا کر ایک کوئی چیز بنائیں، تب بھی آم اس سے اچھا ہوتا ہے، اس سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، یہ تو خالی ایک آم کا ذکر میں کر رہا ہوں، پھر آم کے اندر خود کتنے مزے اور کتنے رنگ ہوتے ہیں۔ ہر آم کا مزہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے؟ کتنی قسمیں ہیں آم کی؟ چند میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مرغوبہ ہے، جس کو عام طور پہ ہمارے پاس ملغوبہ کہتے ہیں، مرغوبہ ہے وہ۔ الفن ہے، دل پسند ہے، گوا ہے، بے نشان ہے، دسیری ہے، حمایت ہے، ہری ہے، شکر گٹلی ہے، لنگڑا ہے، ایک طویل فہرست ہے آموں کی، اور ہر آم کا مزہ اپنی جگہ الگ الگ ہے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ ایک ہے، لیکن اس کے صفات اور اس کی ذات کے جلوے الگ الگ ہیں، اور اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، اصلی وجود اسی کا ہے، یہ خالی اس کے مظاہر ہیں۔ دنیا میں جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظاہر ہیں۔ اسی سمجھنے کو کہتے ہیں تجلی ذات۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب باطل ہے، کہ کوئی حقیقت نہیں۔
چونکہ شکر گام کر دو رہ برید، لاجرم زاں گام در کام رسید۔ اب چونکہ اس صوفی نے اس پاؤں کے نشانات کی قدر کی، ایسے دیکھ کر گزر گیا نہیں۔ اگر ہرن کے قدموں کے نشانات کو دیکھ کر وہ گزر جاتا تو کبھی ہرن تک نہیں پہنچ پاتا۔ نقش قدم دیکھ کر چلو، چلتا ہوں نقش پائے علی دیکھ دیکھ کر، ذات علی چراغ ہدایت ہے کیا کروں۔ قدم دیکھ دیکھ کر، نشان قدم دیکھ دیکھ کر چلنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب خوشبو شروع ہوتی ہے تو پھر اب قدم کے نشان کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو پہلے آپ کو قدموں کے نشانات کی قدر کرنی ہوگی، اس کے بعد پھر راستہ طے کرنا ہوگا۔ تو چونکہ اس شخص نے، اس شکاری نے قدم کے نشانوں کی قدر کی اور راستہ اپنا طے کیا، لاج رمضاں گام در کام رسید، تو لا محالہ اس قدم سے اپنے مقصد تک پہنچ گیا۔ روشنی آنکھوں نے پائی ان کا جلوہ دیکھ کر، آ گئے منزل پہ ہم نقش کف پا دیکھ کر۔ دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ نقش کف پا دیکھ کے چلنا، پھر آنکھوں نے روشنی پائی، روشنی دیکھ کر پہنچ گئے۔ تو منزل پہ ایسے ہی آتے ہیں ان دو مرحلوں سے گزرنے والے۔ روشنی آنکھوں نے پائی ان کا جلوہ دیکھ کر، آ گئے منزل پہ ہم نقش کف پا دیکھ کر۔ یہاں بات کی منزل کو پہلے بیان ہو رہا ہے، پہلی منزل کو بعد میں بیان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منزل پہ پہنچنے کے لیے آنکھوں کا روشنی پانا ضروری ہے، اور ان کا جلوہ دیکھ کر روشنی پانے کے لیے دوسرا مرحلہ چاہیے، وہاں جا کے آپ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے منزل پہ آنے کے لیے پہلے نقش کف پا دیکھ کر آنا ہوگا۔ رفتنے یک منزل بربوئے ناف، بہتر ست منزل گام و طواف۔ واہ واہ واہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جب یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے نا، خوشبو دیکھ کر چلنے والا، تو آپ کہتے ہیں کہ نافے کی خوشبو پر، نافے کی خوشبو سونگ کر ایک منزل بھی چلنا، آگے بڑھنا۔ اب آپ اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ نقش قدم دیکھ دیکھ کر وہ خوشبو کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہاں سے جب آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ نافے کی خوشبو پر ایک منزل چلنا، یہ چکر والی گام و طواف، یہ چکر والی منزلوں سے 100 منزلوں سے بہتر ہے۔ پہلے تو یہ کسب والا معاملہ ہے، نقش قدم دیکھ دیکھ کر چلنا یہ کسب کی منزل ہے۔ جب یہ کسب کی منزل سے آپ گزر کر خوشبو والی منزل میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں سے فضل والی منزل، عنایت والی منزل شروع ہوگی۔ لیکن عنایت والی منزل جب شروع ہو جاتی ہے تو اس کی رفتار 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ابتدا میں بندہ سالک بہت آہستہ آہستہ سست گامی اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ ہر سواری کو بھی آپ دیکھیں گے، جب وہ گاڑی نکلتی ہے تو ابتدا میں سلو ہوتی ہے اور بعد میں آہستہ آہستہ پک اپ پکڑنے لگتی ہے۔ اس منزل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ابتدا میں سلو ہوتا ہے، بہت سلو ہو جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ بڑھتے جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ نقش قدم کو دیکھ کر چلنے والے مرحلے سے آگے کا مرحلہ جب اس کو ملتا ہے خوشبو سونگ کر بڑھنے کا، وہاں پر رفتار 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ آندھلے کو مطلع مہتاب ہاست، بہر آر فتحت ابواب ہاست۔ اور وہ دل جو بہت سے سورجوں کا نکلنے کا مقام ہے، بہت سارے سورج نکلتے ہیں، وہ ایسا دل ہے، وہاں سے روشنیوں کی ایک انبار ہے جو نکلتی ہے، کئی سورج نکلتے ہیں، وہ دل ہوتا ہے صوفی کا۔ اور پھر یہ عارف کے لیے، عرفان والے کے لیے فتحت ابوابها کی نوید خوشخبری سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جنتیوں کے بارے میں، وفتحت ابوابها، جب وہ آتے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آ جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ جنتی جنت کے دروازے پر جانے کے بعد دروازے کھلتے ہوں یا وہ کھٹکا مارتے ہوں تب دروازہ کھلتا ہو، ایسا نہیں۔ جب وہ جنت کی طرف جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں تبھی ان کے لیے دروازے پہلے سے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوتا ہے صوفیوں کے لیے، جب وہ اس میدان میں نکلتے ہیں تو ان کے لیے راستے بنتے ہی چلے جاتے ہیں، دروازے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بات و دیوارست با ایشاں درست، بات و سنگو با عزیزاں گوہرست۔
ایک عام انسان کے لیے آپ پڑھنے والے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو ایک عام انسان ہے، صوفی نہیں ہے نا، تو یہ تیرے لیے دیوار ہوگی، رکاوٹ ہوگی، لیکن یہ تو ان کے لیے دروازہ ہے۔ یہ جو ان کی کوششیں ہیں یہ تمہارے لیے رکاوٹ ہے، لیکن ان کے لیے یہی دروازہ ہے۔ کیوں؟ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ ایک چیز نظر آنے میں سب کے لیے وہی ہوتی ہے، لیکن دونوں کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ ایک پتھر ہے، ایک گوہر ہے۔ ایک چیز آپ کے لیے پتھر ہے، دوسرے کے لیے گوہر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو صوفی بہت ساری چیزوں کو ایسی جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ آپ تو گوہر بھی دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ عام پتھروں کی طرح پتھر ہے، لیکن وہ دیکھتے ہی تاڑ لیتا ہے کہ یہ کوئی معمولی پتھر نہیں، قیمتی پتھر ہے، اور وہ اس کے لیے گوہر ہی ہوتا ہے۔ آنچے تو در آئینہ بینی آیا، پیر اندر خشت بینت پیش ازاں۔ جو کچھ تم آئینے میں مشاہدہ کرتے ہو، جو کچھ تم کو دکھائی دیتا ہے دنیا میں، آئینے میں، دنیا کے آئینے میں، اور دیکھنے کے بعد تم کہتے ہو کہ ارے یہ ایسا ہے۔ اپنی حقیقت کو دیکھنے کے لیے تم کو آئینے کے سامنے کھڑے رہنا پڑتا ہے نا۔ میری آنکھ پہ یہ دھبا ہے، میرے کان پہ یہ دھبا ہے، میرا رنگ ایسا ہو گیا ہے، میرے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ آئینے میں دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ ظاہری چیز کو دیکھنے کے لیے، تمہارے ظاہری جسم کو دیکھنے کے لیے بھی تمہیں آئینے کے سامنے بیٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں پیر اندر خشت بینت پیش ازاں۔ وہ تم سے پہلے جو پیر ہوتا ہے، جو پیر کامل ہوتا ہے، جو پیر کی خصوصیات اور صلاحیت رکھنے والا ہوتا ہے، وہ تم سے پہلے ہی لوہے کے ٹکڑے میں ہی اپنا عکس دیکھ لیتا ہے۔ تم تو اس لوہے کے ٹکڑے کو آئینہ بننے تک کا انتظار کرتے ہو، اس کے بعد جب وہ آئینہ بنتا ہے تو چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو تم اپنا چہرہ دیکھتے ہو۔ وہ تو ابھی آئینہ پتھر میں ہی ہوتا ہے، اسی میں دیکھ لیتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، وہ کیسے ہیں۔ خشت پتھر کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ مرزا غالب کا ایک مشہور شعر ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ جائے کیوں۔ دل تو دل ہی ہے بھئی، کوئی پتھر اور لوہا کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس کے اندر درد نہ آئے، تکلیف نہ ہو اس کو۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ جب لوگ ستائیں گے تو ہم کو تو رونا آئے گا، کیونکہ ہمارے سینے میں تو دل ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، کوئی لوہے کا ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ چونکہ ایک لفظ آ گیا تھا اس لیے میں نے شعر سنا دیا۔ خشت لوہے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ پیر ایشانند کیں عالم نبود، جان ایشاں بود در دریائے جود۔ تم جس کو پیر کہتے ہو، پیر کامل کہتے ہو، اور تم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پیر کامل ہے یہ محنت کر کے، کسب کر کے، فضل و کرم کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد پیر کامل بنا ہے، یہ سمجھتے ہو۔ ظاہری تو یہی ہے، اس کا ظاہر تو بالکل یہی ہے، لیکن اس کا باطن کیا ہے؟ باطن اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت سے پیر ہے جب تک کہ جہاں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ منصب دے دیا ہے پہلے سے، وہ دے کر ہی اتارا ہے۔ جان ایشاں بود در دریائے جود، ان کی روحیں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کی دریا میں غوطے لگا رہی تھی وہ دور میں۔ پیش ازی تن عمرہا بگذاشتند، پیشتر از کشت بر برداشتند۔ یہ جو جسم ہے ہمارا، جسم میں روح آتی ہے، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر شروع ہوئی، اس کے بعد کی زندگی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عمر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جسم سے پہلے بھی انہوں نے کئی عمریں گزار لی ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسان کھیتی کرنے کے بعد، پھل آنے کے بعد پھل چنتا ہے، توڑتا ہے، انہوں نے کھیتی کرنے سے پہلے ہی پھل توڑ لیے ہیں۔ یہ ہے ان کی کیفیت۔ پیشتر از نقش جاں پذرفت اند، پیشتر از بحر درہا سفت اند۔ وہ جسم میں آنے سے پہلے ہی جان حاصل کر چکے ہیں، اور دریا یا سمندر بننے سے پہلے ہی ان کو موتی مل چکے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو سمندر میں موتی ملتے ہیں، وہ بھی غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی سمندر بنا بھی نہیں تھا، ان کو موتی مل گئے۔
ابھی دنیا قائم ہی نہیں ہوئی تھی، دنیا بنی ہی نہیں تھی کہ ان کو وہ موتی مل گئے جس کے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں ان کے مقدر میں وہ چیز لکھ دی، اسی لیے تو وہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اب یہاں پر آپ ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا، تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، بارہا مواعظ میں بھی یہ بات بتائی جاتی رہتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا کہ پروردگار آپ ان کو کیوں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کر رہے ہیں؟ یہ تو فسادی لوگ ہیں، خون ریزی کرنے والی قوم ہیں، یہ زمین میں جا کر تیری ہی نافرمانی کریں گی، اور آپ ہیں کہ اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو ان کو یہ بولنے کی جو جسارت ہوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہمت جو ہوئی، اللہ کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خود پوچھا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اسی لیے تو انہوں نے کہا، اسی لیے انہوں نے کہا، کہنے کی جرت کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ تو یہاں پر اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کے لفظ مشورہ استعمال کر رہے ہیں آپ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی کے مشورہ نہیں کرتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، اور پوچھا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس لیے لفظ مشورہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا مشورہ کرنا مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ مشورت می رفت در ایجاد خلق، جان شان در بحر قدرت تاب حلق۔ مخلوق کی پیدائش سے پہلے مشورہ ہو رہا تھا، ان کی روح قدرت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی گلے تک، حلق تک، کہ کیا ہو کیا رہا ہے، دنیا کس سمت میں جا رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا فرشتوں کو۔ چوں ملائک مانے آمی شدند، بر ملائک خفیہ خمبک می زدند۔ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ آپ ایسا ارادہ مت فرمائیے، روکنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کو اپنے فیصلے سے کہ ان لوگوں کو آپ خلیفہ مت بنائیے، تو یہ جو بشر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنے علم میں پہلے پیدا کر دیا تھا، اب تو صرف جسم میں ڈالنے کا مرحلہ تھا نا، عالم روحانیت میں یہ انسان پہلے سے موجود تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بر ملائک خفیہ خمبک می زدند، تو جیسے ہی عالم ارواح میں انسانوں کو فرشتوں کے اس اعتراض کی آواز سنائی دی، انہوں نے چپکے سے تالی پیٹی، فرشتوں کی ان باتوں پر تالی بجائی۔ تالی بجانا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کدھر، اوہو، اب آپ بھی بولنے لگے اس طرح سے، کم نہ تھی دنیا کی ہم پر لان تان، آپ بھی ارشاد فرمانے لگے۔ تو اس طرح سے چپکے سے تالی پیٹی۔ مطلع بر نقش ہرچے ہست شد، پیش ازاں کی نقش گل پا بست شد۔ کیونکہ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا جو علم دے دیا تھا، جو چیز وجود میں آنے والی تھی اس کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ تو اب کیا ہوا، معلوم ہوا کہ یہ جو فضیلت ہے آدمی کی، یہ فضیلت مٹی کی پابند نہیں ہے۔ آپ فرشتے تو انسان کی مٹی کو دیکھ رہے تھے، یہ مٹی کی مخلوق ہے، زمین میں جائے گی، فساد برپا کرے گی، کیونکہ یہ مٹی کی صفات میں یہ فساد برپا کرنا ہے، خون ریزی کرنا ہے۔ لیکن یہ جو کمال ہے انسان کا، وہ مٹی کے مخلوق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ باطنی طور پر ان کو عنایت کیا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، جو سکھایا ہے، اس سے ان کی شرف و بزرگی ہے۔ پیشتر زفلاک کیواں دیدہ انت، پیشتر از دانہا نا دیدہ انت۔ انہوں نے آسمانوں سے پہلے ہی زحل کو دیکھ رکھا تھا، آسمان تو بعد میں بنے، اس سے پہلے انہوں نے زحل کو دیکھ لیا، ستاروں کو دیکھ لیا۔ انسانوں نے، ان کو پتہ چل گیا کہ ایک ستارہ ہے جس کا نام زحل ہے، جبکہ اب یہ آسمان بھی نہیں بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کرنے والا تھا وہ پہلے آدم کو سکھا دیا گیا تھا نا۔ تو فرشتوں کو تو اس کی خبر بھی نہیں تھی زحل کی، ان کو تو نام بھی معلوم ہو گیا تھا۔ بھئی ایک شخص کو بچہ ہونے والا ہے، وہ صاحب اولاد ہونے والا ہے، تو ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی،
اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہو جائے تو بیٹا اور بیٹی ہونا تو معمولی بات ہے، اس کا نام بھی بتا دیتے ہیں. تو جو فرق ہوتا نا، یہ فرق ہوتا ہے. تو انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا. فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک ستارہ ایسا بھی ہوگا، ان کو تو نام بھی معلوم تھا. پیشتر ازدانہا نادیدہ اند، ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جھاڑ سے دانہ نکلنے سے پہلے روٹی دیکھ چکے تھے. پہلے جھاڑ سے دانے نکلتے ہیں، پھر اس کو پیسا جاتا ہے، اس کی روٹی بنتی ہے، یہ مرحلے. لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ ابھی جھاڑ سے دانہ ہی نہیں نکلا، انہوں نے روٹی دیکھ لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا، بتا دیا. بے دماغ و دل پرس فکرت بدند، بے سپاہ و جنگ بر نصرت زدند. ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دماغ اور دل کے بغیر ہی غور و فکر سے پر تھے، بھرے ہوئے تھے. غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے دل اور دماغ چاہیے نا، اس کے بعد انسان غور و فکر کرنے کے قابل بنتا ہے. لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ ابھی ان کو دل ہی نہیں دیا گیا، ابھی ان کو دماغ ہی نہیں دیا گیا، لیکن وہ غور و فکر میں سے بھرے ہوئے تھے. بے سپاہ و جنگ بر نصرت زدند. کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آدمی جنگ لڑ کر آئے تو اس کے بعد کہیں گے اس نے جنگ لڑی اور اس کو کامیابی نصیب ہو گئی. یہاں جنگ لڑی ہی نہیں اور کامیابی ہو گئی. ان کے پاس کوئی سپاہی ہے ہی نہیں، یہ کامیاب ہو گئے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جنگ لڑنے سے پہلے کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کبھی کبھار دکھا دیتا ہے. بغیر امتحان دیے پاس. کورونا نے سکھایا نا، جو بچے نے امتحان میں ایک قلم لکھا ہی نہیں ہے وہ بھی پاس ہو گیا. تو ایسا ہوتا ہے. آیا نسبت بے ایشاں فکرتست، ورنہ خود نسبت بے دوران رویتست. وہ جو مشاہدہ ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں مشاہدہ، ان کے اعتبار سے وہ فکر کی طرح ہی ہے، کیونکہ عالم ارواح میں ان کو جو مشاہدہ ہو رہا ہے، مشاہدہ باطن اللہ تعالیٰ کے انوار اور اس کی اسماء و صفات کی تجلیوں کا جو ان کو مشاہدہ ہو رہا ہے، جو وہاں پر وہ دیکھ کے آئے، وہ غور و فکر میں ہی آتا ہے. ورنہ خود نسبت بے دوراں رویت است. ورنہ حقیقت کیا ہے، جو دور والے ہیں یہ قریب والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت والے لوگ ہیں جو مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کا معاملہ تھا. لیکن ایک وہ ہے جو دور والے ہیں، ان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ مشاہدہ آنکھوں کے بعد ہی ہوتا ہے. آنکھ ملیں گے تو دیدار ہوگا، رویت ہوگی. ان کا خود کا وجود نہیں ہے، رویت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ وہ لوگ ایسا سوچتے ہیں، دور والے ایسا سوچتے ہیں کہ بھئی آنکھیں نہیں ہیں تو دکھائی کیا دے گا. وہ سوچتے ہیں وجود ہی نہیں ہے تو یہ سب کیسے ملے گا، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے یہ سب کیسے ملے گا. یہ دور والوں کی سوچ ہے. قریب والے تو کر کے نکل رہے ہیں. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چوں ازیں دورست مشکل حل شود. سوچنے کا جو تعلق ہے، فکر کا، غور و فکر کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق یا تو ماضی سے ہوتا ہے یا مستقبل سے ہوتا ہے. لیکن ان کا جو معاملہ ہے، ان کے جو غور و فکر کا جو معاملہ ہے، وہ ماضی مستقبل سے متعلق ہی نہیں ہے. جو چیز ماضی مستقبل سے متعلق ہے ہی نہیں، ان کے لیے زمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماضی مستقبل یہ سب ٹینسز ہے نا، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، پاسٹ ٹینس، یہ سارے ٹینسز ہیں، زمانے ہیں. زمانے حال، زمانے ماضی، زمانے مستقبل، یہ ان کے لیے ہے جو زمانے والے ہیں. وہ زمانوں سے والا تر ہے، ان کو ماضی کیا مستقبل کیا. دیدہ چون بے کیف ہر با کیف را، دیدہ پیش از کاں صحیح ہو ضعیف را. ایک ہوتا ہے بے کیف، ایک ہوتا ہے با کیف. بے کیف وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہوتی، بے کیف انسان، کوئی ہلچل نہیں. اور ایک ہوتا ہے با کیف، کیف والا انسان، وجد والا انسان، جس کے اندر جنبش ہوتی ہے، جو اثرات کو قبول کرتا ہے. تو اب یہ لوگ ہر با کیف کو بے کیف دیکھ چکے ہوتے ہیں، کیف والے کو بھی بے کیف دیکھ چکے ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی، ان کے کیف کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہوتی. ایک تو ہوتا ہے یہ کیف، ایک ہوتا ہے کیفیت، ایک ایک چیز کی کیفیت. جیسے والیوم آپ کہیں گے اس کو، برتن کی کیفیت کیا ہے، اس کا کیا والیوم ہے، اس کی کیا ڈینسٹی ہے،
یہ ساری چیزیں یہ بھی کیفیت میں داخل ہوتی ہیں. تو ہر کیفیت والی چیز کو انہوں نے بغیر کیفیت کے دیکھ لیا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے انہوں نے کان کے وجود سے پہلے ہی کھوٹے کھرے کی پہچان کر لی ہے. کان کی تیار بنے گا نا، پہلے سونے کی کان ہے وہ بنتی ہے، اس کے اندر سے سونا آتا ہے. اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں کھوٹا کون سا ہے، کھرا کون سا ہے، اصلی کون سا ہے، جعلی کون سا ہے سونا. تب پتہ چلتا ہے. اصلی کو سامنے لانے کے بعد نقلی کی پہچان ہو پاتی ہے. ارے بھئی یہ اصلی ایسا ہوتا ہے تو مطلب یہ نقلی ہے. تب انسان ایسے ہی پہچانتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کان بھی ابھی نہیں بنا ہے، انہوں نے اصلی نقلی کو پہچان لیا ہے. پیشتر از خلقت انگور ہا خوردہ می ہا وہ نمودہ شور ہا. پیشتر از خلقت انگور ہا خوردہ میں ہا وہ نمودہ شور ہا. انگوروں کی پیداوار ہونے سے پہلے ہی انہوں نے شرابیں پی لی ہیں. مرحلہ یہ ہے، انگور پہلے جھاڑ کو لگنا، اس کو ٹوٹنا، پھر اس کو شراب بنانے کے مرحلوں سے گزارنا، تب جا کے شراب تیار ہوگی، اس کے بعد لوگ پیتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے، ابھی انگور کا ہی وجود نہیں ہے. ان کے پاس شراب تیار بھی ہو گئی ہے، انہوں نے شراب پی بھی لی ہے، اور پھر شراب پینے کے بعد اپنی مستیاں بھی دکھائی ہیں. خوردہ میہا و نمودہ شورہا، مستیاں بھی دکھائی ہیں. در تموز گرم می بینند دے در شعائے شمع می بینند فے. ساون کے مہینے میں، گرمی کے مہینے میں وہ ماغ کو دیکھ لیتے ہیں. ابھی تو گرمی کا مہینہ چل رہا ہے، ماغ کا مہینہ تو بعد میں آئے گا. دے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں دے. ماغ کا مہینہ تو بعد میں آئے گا. لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وقت سے پہلے ہی اندازہ کر لیتے ہیں کہ دے کا مہینہ، ماغ کا مہینہ کیسے ہوگا. در شعائے شمس می بینند فے، وہ سورج کی روشنی میں، اس کی شعاع میں ہی سایہ دیکھ لیتے ہیں. حالانکہ سایہ کیا ہوتا ہے؟ سورج کی شعاع جب آگے بڑھتی ہے، اس کے بعد جب تک وہ جا کر کسی مقام پر رک نہیں جاتی تب تک روشنی ہوتی ہے. اگر کوئی چیز بیچ میں حائل ہو جائے، اس شعاع کو جانے نہ دے، تو اس کے بعد کے حصے میں روشنی رک جاتی ہے. اسی کو تو سایہ کہتے ہیں. سایہ کوئی الگ چیز تو ہے نہیں، سایہ کا کوئی وجود نہیں ہے. روشنی ایک مقام پہ آ کے جب رک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی، تو باقی جو اندھیرا رہ جاتا ہے اس کے پیچھے، اسی کو سایہ کہتے ہیں. اب روشنی جب ختم ہوگی تو سایہ شروع ہوگا نا. جہاں پر روشنی آ کے رک جائے اس کے بعد سایہ شروع ہوتا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ سورج کی روشنی میں ہی سایہ کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی کوئی کام جب عام انسان ایک وقت کے بعد کرتا ہے اور وقت سے پہلے جو لوگ کر لیتے ہیں، یہ ان کی مثالیں دے رہے ہیں. در دل انگور میرا دیدہ اندھ در فنائے محض شے را دیدہ اندھ. انگور آ گیا سامنے تو انگور کے اندر ہی انہوں نے جان لیا کہ یہ انگور کس انسان کے پیٹ میں ایسے ہی جانے والا ہے یا اس کی شراب بننے والی ہے. انگور جب سامنے آ گیا تو انگور دیکھ کے یہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ شراب بننے کے مرحلے میں جانے والا انگور ہے یا نہیں جانے والا انگور ہے. لوگ میوے کے طور پر ہی اس کو کھا لیں گے. پھر انگور کا سرکہ بھی بنتا ہے، اسی انگور کا سرکہ بھی بنتا ہے، اسی انگور کی شراب بھی بنتی ہے. ایک جائز مشروب ہے، ایک ناجائز مشروب ہے، اسی انگور سے بنتے ہیں. تو انگور کہاں جانے والا ہے، کیا بننے والا ہے، نہیں پتا عام انسان کو، لیکن وہ اس کی حقیقت کو بھی جان جاتے ہیں. در فنائے محض شیرا دیدان، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے عدم کو، جو کہ پیور نان ایگزسٹنٹ تھا، عدم محض تھا، اس کو انہوں نے وجود میں دیکھا ہے. اسی لیے ان کو پتا چلا. روح از انگور میرا دیداست روح از معدوم شیرا دیداست. روح نے انگور کے اندر شراب دیکھی ہے، کیونکہ اب یہ روح کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جسم کی آنکھوں سے اگر دیکھے ہوتے تو انگور انگور ہی ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ. اگر روح کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس کی روح کا پتہ چل جائے گا. جسم کی آنکھیں اس کے جسم کو، اس کی
خاکی جو جسم ہے انگور کا جو مٹی سے بنا ہوا ہے اسی کو دکھاتی ہیں۔ انگور کی روح ہے یہ کہ وہ کیا بننے والا ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے انسان اپنی روح سے دیکھے۔ تو چونکہ انہوں نے روح سے دیکھا ہے اسی لیے ان کو یہ سب نظر آیا، اور یہ روح ہی ہے جس نے معدوم سے موجود کو دیکھا ہے۔ وہ چیز معدوم ہے، ابھی انگور کیا بننے والی ہے، انگور کیا بننے والا ہے، یہ ابھی معدوم ہے، موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسی معدوم کو دیکھ لیا ہے موجود میں۔ اسی تسلسل کو اور آگے بڑھایا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اب آپ لوگ ذہنی طور پر تھک چکے ہیں اس موضوع پر، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آج کی گفتگو یہیں پر روک دوں، انشاءاللہ باقی ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان